کیا بہار کے مدارس کے اساتذہ کو 6 ماہ کے انتظار کے بعد واقعی تنخواہ ملنے والی ہے؟ اور کیا اردو اسکولوں کی ہاف ڈے چھٹی کے معاملے میں جو بحث چل رہی ہے، جو تنازع کھڑا ہوا ہے، حکومت کوئی واضح فیصلہ لے گی؟ آج کی خبر صرف تنخواہوں یا ایک چھٹی کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ بہار میں اقلیتی تعلیمی اداروں، اردو زبان، مدارس کے نظام اور ہزاروں خاندان کی روزمرہ زندگی سے جڑا ہوا اہم سوال ہے۔ آج ہم بات کریں گے بہار میں اقلیتوں سے جڑے ان مسائل کی جو ایک ساتھ سامنے آئے ہیں اور جن پر سیاسی، تعلیمی اور سماجی حلقوں میں بحث تیز ہو گئی ہے۔ معاملہ ہے مدارس کے اساتذہ کی رکی ہوئی تنخواہوں کا، اردو اسکولوں میں ہاف ڈے چھٹی کے کنفیوژن کا اور ٹی آر ای سے جڑے ان سوالات کا جنہیں لے کر اقلیتی قیادت اب حکومت سے براہ راست جواب چاہتی ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں مدارس کے اساتذہ کی۔ بہار میں مدارس سے وابستہ اساتذہ گزشتہ 6 ماہ سے تنخواہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک استاد کے لیے تنخواہ صرف آمدنی نہیں ہوتی، بلکہ گھر کا خرچ، بچوں کی پڑھائی، علاج، کرایہ، قرض اور روزمرہ کی ضروریات اس سے پوری ہوتی ہے۔ جب تنخواہ مہینوں تک رکی رہے تو اس کا اثر صرف ایک فرد پر نہیں بلکہ پورے خاندان پر پڑتا ہے۔ ایسے میں اساتذہ کے درمیان بے چینی اور تشویش نیچرل سی بات ہے، فطری ہے۔ اسی پس منظر میں AIMIM کے ریاستی صدر اخترالایمان نے وزیر تعلیم متھلیش کمار تیواری سے ملاقات کی اور مدارس کے اساتذہ کی تنخواہوں کا مسئلہ فوری طور پر حل کرانے کی اپیل کی۔ اخترالایمان نے وزیر تعلیم کو ایک تحریری خط بھی سونپا ہے جس میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ اساتذہ کو مزید انتظار نہ کرایا جائے۔ وزیر تعلیم کی جانب سے یہ بھروسہ دلایا گیا ہے کہ 5 ستمبر تک مدارس کے اساتذہ کی تنخواہیں جاری کر دی جائے گی۔ اب سب کی نظریں اس تاریخ پر ٹکی ہیں کہ کیا یہ وعدہ وقت پر پورا ہوگا یا نہیں۔ اسی ملاقات میں اردو اسکولوں میں ہاف ڈے چھٹی کے معاملے پر جو مسئلہ سامنے آیا ہے وہ بھی معاملہ اٹھایا گیا۔ واضح رہے کہ اردو اسکولوں میں پہلے ہاف ڈے چھٹی جمعرات کو ہوتی تھی، لیکن حالیہ ہدایات میں سبھی اسکولوں کے لیے سنیچر کو ہاف ڈے کا فرمان جاری کیا گیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اردو اسکولوں کے اساتذہ کو اس تبدیلی کے بارے میں واضح طور پر کچھ نہیں بتایا گیا ہے، جبکہ سرکاری اسکولوں کے اساتذہ کے سلسلے میں سرکار نوٹیفیکیشن کر چکی ہے، جس کی وجہ سے اسکولوں میں کنفیوژن پیدا ہو گیا ہے۔ اساتذہ یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ پرانا نظام جاری رہے گا یا نیا حکم اردو اسکولوں پر بھی لاگو ہوگا۔ اخترالایمان نے اس معاملے میں بھی وزیر تعلیم کو خط دیا ہے اور مطالبہ کیا کہ حکومت فوری وضاحت جاری کرے، ساتھ ہی پہلے سے جو طریقہ لاگو تھا اس کو بحال کیا جائے تاکہ اردو اسکولوں کے اساتذہ اور طلباء دونوں غیر یقینی صورتحال سے باہر آ سکے۔ یہاں سوال یہ بھی ہے کہ اگر انتظامی سطح پر کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے تو کیا اس کے اثرات اقلیتی تعلیمی اداروں پر الگ طریقے سے پڑتے ہیں، اور اگر پڑتے ہیں تو کیا حکومت کو پہلے سے بات چیت کر کے واضح رہنما ہدایات جاری نہیں کرنی چاہیے؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ادھر اقلیتی کمیشن کے چیئرمین مولانا غلام رسول بلیابی نے بھی اس پورے معاملے پر سخت موقف اختیار کیا ہے۔ انہوں نے مدارس کے اساتذہ کی تنخواہ، اردو اسکولوں کے ٹیچرز کی ہاف ڈے چھٹی اور ٹی آر ای سے جڑے مسئلے پر وزیر اعلیٰ سے ملاقات کرنے کا اعلان کیا ہے۔ مولانا غلام رسول بلیابی نے ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اردو کے ساتھ ناانصافی برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ پہلے ایسا نہیں ہوا کہ مدارس کے اساتذہ کی تنخواہیں 6 یا 7 مہینے تک روکی جائیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ مدارس کے اساتذہ کی تنخواہیں جلد جاری کی جائیں اور حکومت اقلیتی تعلیمی اداروں کے مسائل کو سنجیدگی سے لے۔ اس بیان کے بعد معاملہ صرف محکمہ تعلیم تک محدود نہیں رہا، بلکہ اب یہ سیاسی اور سماجی سطح پر بھی اہم موضوع بن چکا ہے۔ ایک طرف حکومت کی یقین دہانی ہے، دوسری طرف اقلیتی قیادت کا دباؤ ہے اور تیسری طرف وہ اساتذہ ہیں جو اپنی محنت کی کمائی کے انتظار میں ہیں۔ اگر اس پورے معاملے کو غور سے دیکھا جائے تو 3 بڑے سوال سامنے آتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ مدارس کے اساتذہ کی تنخواہ اتنے لمبے وقت تک کیوں روکی گئی؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اردو اسکولوں کے لیے ہاف ڈے چھٹی کے معاملے میں واضح ہدایت کیوں نہیں دی گئی؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا اقلیتی تعلیمی اداروں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومت کے پاس کوئی مستقل اور شفاف نظام موجود ہے؟ یہ سوالات اس لیے بھی اہم ہیں کیونکہ تعلیم کا شعبہ صرف کاغذی فیصلوں سے نہیں چلتا۔ یہاں روز کلاس لگتی ہے، بچے پڑھتے ہیں، استاد پڑھاتے ہیں اور پورا تعلیمی ماحول اعتماد پر قائم ہوتا ہے۔
जब उस एतमाद में कमी आती है तो उसका असर बराह रास्त बच्चों की पढ़ाई पर पड़ता है, जिस पर समाज को और सरकार को, हुकूमत को गौर करना चाहिए। यहाँ एक और पहलू भी समझने की ज़रूरत है। मदारिस और उर्दू स्कूल सिर्फ तालीमी इदारे नहीं हैं, बल्कि ये ज़बान, तहज़ीब और समाजी शनाख्त से भी जुड़े हुए हैं। जब इन इदारों के असातिज़ा तनख्वाहों के लिए परेशान होते हैं या इंतज़ामी फ़ैसलों में गड़बड़ियाँ होती है, कन्फ्यूज़न पैदा किया जाता है, तो पैगाम सिर्फ असातिज़ा तक महदूद नहीं रहता, बल्कि तलबा, वालिदैन और पूरी कम्युनिटी तक जाता है। यही वजह है कि इस मामले को लेकर सियासी नुमाइंदे भी सरगर्म हुए हैं और अक़लियती कमीशन भी आवाज़ उठा रहा है। अब ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत सिर्फ यकीन दहानी तक महदूद न रहे, बल्कि वाज़े तारीख़, वाज़े हुक्म और काबिल अमल हल सामने रखे। अब देखना यह है कि 5 सितंबर तक तनख्वाहों के मामले में क्या पेशरफ्त होती है। अगर तनख्वाहें वक्त पर जारी हो जाती हैं तो ये असातिज़ा के लिए बड़ी राहत होगी, लेकिन अगर मामला फिर टलता है तो नाराज़गी मज़ीद बढ़ सकती है। उसी तरह उर्दू स्कूलों के हाफ डे छुट्टी पर भी हुकूमत को फौरी वजाहत देनी होगी, क्योंकि जितना कन्फ्यूजन लंबा चलेगा उतनी ही परेशानी स्कूलों में बढ़ेगी। TRE के मामले पर भी अक़लियती कमीशन के चेयरमैन ने वज़ीर आला से मिलने की बात कही है, इसलिए आने वाले दिनों में यह मौजू मज़ीद अहम हो सकता है। आखिर में सवाल यही है कि क्या हुकूमत मदारिस के असातिज़ा, उर्दू स्कूलों और अक़लियती तालीमी इदारों के मसाइल को तरजीही बुनियाद पर हल करेगी? क्या 5 सितंबर तक तनख्वाह जारी होने का वादा पूरा होगा और क्या उर्दू स्कूलों के लिए पुराना निज़ाम बहाल होगा या नया हुक्म वाज़े तौर पर नाफिज किया जाएगा? इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या असातिज़ा की तनख्वाह इतने महीने तक रोकना दुरुस्त है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ज़मीनी खबरों की आवाज़ मजबूती से उठती रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस रिपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। शुक्रिया।